آکے ابھی سلام دعا بھی نہیں کرتا، آکے کہتا سنیے میں آپ کے پاس آیا کسی کام سے ہوں لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی بات سن کے مسکرا پڑے اور پھر اسے اپنے پاس بٹھایا، پوچھا بیٹا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اس نے آکے جو بات کہی، کہنے لگا میری ماں اور میں ہمارے باپ کے مرنے کے بعد یتیم ہو گئے، میری ماں بیوہ ہو گئی، کپڑے نہیں ہیں اس کا بدن ڈھانپنے کے لیے، آپ اگر ہمارے لیے کپڑے کا انتظام کر دیں۔ تو کالی کملی والے محمد رسول اللہ نے کیا کیا جی؟ اپنی رحمت والی چادر، کون سی چادر؟ کیا رسول اللہ کو جانتے ہو کون ہے رسول اللہ؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا معراج پر، جبریل آئے رسول اللہ کو دینے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، جبریل نے کیا اللہ تعالیٰ جی آواز مار دوں اٹھا دوں؟ فرمایا نہیں، آواز مار کے نہیں اٹھانا میرے محبوب کو۔ جب کسی کو سوتے ہو کو آواز مارتے تو بندہ گھبرا جاتا ہے۔ پھر جبریل نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہلاؤں؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب کو ہلانا نہیں۔ کہنے لگا اللہ جی پھر پیر دباؤں؟ فرمایا نہیں، پیر بھی نہیں دبانے۔ پوچھا اللہ جی پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ فرمایا جبریل اپنے ہونٹ محمد رسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگاؤ، اپنے ہونٹ محمد رسول اللہ کے تلووں کے ساتھ۔ اور چادر کون سی دے رہے ہیں؟ جس چادر کو چومنا جبریل اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہو، چادر فوراً اتاری، اس بچے کی گود میں رکھی، فرمایا جاؤ اپنی ماں کا لباس سلوا لو جا کے۔ بچہ بڑی خوشی سے دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا۔ جب اپنی ماں کے سر پہ چادر ڈالی نا، اماں رونے لگی، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی لوگ غلط کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں، میرے بیٹا جو دوسروں کی عزتیں ڈھانپتا ہو یقیناً وہ اللہ کا سچا رسول ہے، لباس بعد میں سلوائیں گے، پہلے محمد رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کریں۔ سبحان اللہ۔ مکے سے تھوڑی سی جو خانہ کعبہ ہے اس سے 2-4 قدم کے فاصلے پہ چوراہے میں منڈی لگتی ہے جانوروں کی۔ ایک بدو آیا گاؤں سے، 2-3 اونٹ لایا، اس نے آ کے اونٹ بیچ دیے ایک بندے کو۔ یہ آج کل ہی فیکٹری والے پیسے نہیں مار لیتے، آج کل ہی ہم مزدور کے پیسے نہیں مارتے، یہ رواج دنیا میں پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں روزانہ۔ اب ایک دیہاتی ہے، اس کے پیسے مار لیے کسی نے، پیسے نہیں دیتا، تو جب کوئی پیسے نہیں دے رہا تو وہ بڑا پریشان ہے، گھر بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کیا کیا، پھر مکے میں پتہ کرنے لگا بھی ایسا کون سا بندہ ہے جو میرے پیسے دلوا دے، ایسا کون سا بندہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ مکے کی بڑی مسجد میں وہ کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس وقت تک وہاں نماز نہیں ہوتی، پوری دنیا کے لوگ طواف کرنے آتے ہیں شروع سے جب سے دنیا بنی ہے۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ وہاں مکے کے سردار بیٹھتے ہیں جا کے۔ کون سردار؟ ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ، عبداللہ بن جدان، ابو لہب، سارے چودھری وہیں بیٹھتے ہیں جی روزانہ جا کے، آپ ان کے پاس جاؤ۔ وہ سارے چودھریوں کے پاس گیا، وہ جس بندے کے اونٹ تھے، جا کے کہا ان کو کہ جی میرے کسی نے اونٹ لیے اور پیسے مار گیا، پیسے نہیں دے رہا۔ تو امیہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو امیہ نے اس سے پوچھا بھی کس نے تمہارے پیسے مار لیے؟ تو اس نے کہا جی یہاں ایک بڑا رئیس آدمی رہتا۔ کہتا کون سا رئیس ہے ہم سے بھی بڑا؟ تو اس نے کہا جی ابو جہل نے مار لیے۔ جب ابو جہل کا نام سنا نا، امیہ کی بھی ماں مر گئی ساتھ ہی میں، وہ تو سب سے بڑا بدماش ہے، مکے کا سب سے بڑا گنڈا وہی ہے، گورنر وہی ہے، سرکار اسی کی ہے وہاں، یہ سارے جتنے بڑے چودھری ہیں اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، وہ تخت پہ بیٹھتا ہے۔ تو امیہ کو ایک بدماشی سوچی، اس نے اس غریب آدمی کو کہا، کہتا بیت اللہ کی دیوار سے لگے ہوئے اس بندے کو دیکھتے ہو جو بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے ادھر دیکھا، کہتا ہاں ایک سونی صورت والا نظر آ رہا ہے۔ تو امیہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بس اسی کے پاس چلا جا، تیرے پیسے دلوا دے گا۔
اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ مجھے راستہ بھی بتاتے ہیں، میرا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اب غریب آدمی مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو امیہ نے ایک جاسوس تیار کیا، کہنے لگا کیونکہ ابو جہل کی محمد رسول اللہ سے پوری دشمنی ہے، نعوذ باللہ ابو جہل روز سوچتا ہے کہ میں ان کو قتل کروں گا کسی موقع پہ، تو آج دیکھو موقع مل گیا، اس بندے کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اب یہ جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ نعوذ باللہ بے عزتی کا ہے۔ ایک بندہ پیچھے لگا دیا، ابھی دیکھ کے بتانا کیا ہوتا ہے۔ وہ دیہاتی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی میرے دل میں ٹھنڈک اتر گئی، لیکن جو بات انہوں نے کہی اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ مجھے دیکھتے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو دیہاتی بھی لگتا ہے، مسافر بھی لگتا ہے، بھوکا بھی لگتا ہے۔ کہنے لگا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہا جی میں دیہاتی بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں۔ فرمایا اچھا اگلی بات بعد میں سنیں گے، گھر چلو پہلے تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، پھر پوچھا آپ بتا کیا بات ہے۔ وہ جاسوس پیچھے پیچھے کہنے لگا جی میرے پیسے مار لیے ابو جہل نے، پیسے نہیں دیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چل آپا پیسے دلوا دیتے تیرے ابو جہل سے۔ سیدھا اس کو لے کے ابو جہل کے گھر پہنچے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا زور سے، ابو جہل اندر سے نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جلال سے کہا کہ غریبوں کے بھی پیسے مارنے لگا ہے اب تو، اب غریبوں کے بھی پیسے مارے گا، لیا اس کے پیسے۔ ابو جہل کی آگے سے آواز ہی نہیں نکلی، کانپتا ہوا گیا، اندر سے پیسے لا کے دیناروں کی تھیلی اس بندے کے ہاتھ میں پکڑائی، اور رسول اللہ نے فرمایا آئندہ نہ کسی غریب کے پیسے مارنا۔ اور اتنا کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے چلے ہیں، اس غریب کو پوچھا کہ اب ہمیں اجازت ہے جانے کی، آپ کا کام ہو گیا ہے، مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ تو غریب جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کون سی ذات۔ ادھر جتنے چودھری تھے ان کو پتہ لگ گیا بھی ابو جہل تو بھیگی بلی بن گیا رسول اللہ کے سامنے۔ وہ تو سوچ رہے تھے آج تماشا ہوگا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلے گئے تو جاسوس نے جا کے بتایا جی ابو جہل نے تو پیسے دیتے۔ سارے چودھری اکٹھے ہو کے آئے، وہ کیسے پیسے دے دیے؟ ابو جہل نے کہا کہ جب رسول اللہ آئے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو مجھے ہی نظر آ رہا تھا، اگر میں انکار کرتا تو مجھے نگل جاتا۔ پتہ یہ لگا کہ غریب کے ساتھ چل کے جانا اور پھر اس کی سفارش کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ بھی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اور اسی مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا، آپ کے غلاموں کو مارا، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، حضرت بلال کی کھال ادھیڑی گئی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو صبح شام مارا، حضرت ابو بکر صدیق کو زخمی کیا گیا مار مار کے۔ اسی مکے میں جس دن اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چلیں اس شہر کو چھوڑ دیں، یہاں کے لوگ ظالم ہو گئے، تو اللہ کے رسول اس بیت اللہ میں گئے جس کا ہم لوگ حج کرتے ہیں۔ جب حکم ہوا نا ہجرت کا کہ چلو، تو اللہ کے نبی کو اپنے شہر سے بڑی محبت تھی، اللہ کے گھر سے بڑی محبت تھی۔ بیت اللہ میں گئے تو بیت اللہ کی چابی جس بندے کے پاس ہے نا، ان کا نام عثمان بن طلحہ ہے، اور فرمایا ابن طلحہ چابی دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے آگے سے کہا نہیں، اگر کوئی یہاں کے جو اس وقت حکمران ہیں ان کا بچہ بھی آ جائے گا میں ان کو چابی دے دوں گا، نعوذ باللہ آپ کو نہیں دوں گا۔ تو رسول اللہ نے بڑی ہمت کے ساتھ اس دن عثمان بن طلحہ کے کندھے پر ہاتھ دے کے فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی تم سے ہم لے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس واقعے کے 10 سال کے بعد جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ میں تشریف لائے، مکہ کو فتح کر لیا گیا، 10,000 سے زیادہ کا لشکر ساتھ میں ہے، کسی کا قتل نہیں کیا گیا اس دن، کسی کو مارا نہیں گیا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کے گھروں میں کنڈیاں لگا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم فاتح کی طرح آج فتح کا دن نہیں، آج شکر کا دن ہے۔
آج فتح کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ ورنہ اگر جب کسی کی سرکار بنتی ہے پہلے دوسری جو سرکار اتری ہوتی ہے ان کے اوپر پرچہ ڈلوایا جاتا ہے۔ یہ رواج ہے دنیا کا، آج سے نہیں شروع کا۔ رسول اللہ بیت اللہ میں پہنچے، فرمایا چابی والے کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں کانپ گیا، میرے دل نے کہا کہ آج وقت آ گیا ہے، پتہ نہیں گردن اترنی ہے، چابی تو گئی گئی ہاتھ سے۔ آج ہم سے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے، چابی مانگی، چابی دی۔ دیکھو کملی والے کا کمال، پاور میں آنے کے بعد آج عثمان بن طلحہ کو تانا نہیں دیا۔ اپنے کو تھوڑی جی پاور آ جائے نا، کہی تھا ہاں ہن دس کداں بہت آکڑ دا ہوندا سی تمہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چابی لی تانا نہیں دیا، نماز پڑھی بیت اللہ میں، اور جب دوبارہ تالا لگایا عثمان بن طلحہ کو قریب بلایا، فرمایا یہ چابی لے لے، قیامت تک تیری نسل میں رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ فرماتے ہیں چابی میری طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میری طرف۔ اس بیت اللہ میں ایک اور کمال کی بات ہوئی اسی دن۔ یہ جو ختم نبوت کا عنوان لکھا ہے وہ بھی آپ کو بیچ میں بات کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے ہی دیش میں جنگ آزادی کے دوران مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جب بیت اللہ کو فتح کیا تو اذان دینے کی جب باری آنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابی بڑے بڑے کھڑے۔ تو سونے کملی والے نے کی فرمایا، فرمایا میرے بلال نو لب کے لے آؤ۔ کس کو لاؤ جی؟ بلال کو لاؤ۔ بلال کون ہے؟ بلال غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال غریب ہے، بلال کالا ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ وہ سارے پریشان ہو گئے۔ بلال خود کہتے ہیں کہ میں حیران، وہ غریب بندہ تو سب سے پیچھے ہوتا ہے کہ آج فتح مکہ پہ میری کیا ضرورت پڑ گئی۔ فرمایا بلال کو بلاؤ۔ جب بلال آ گئے کانپتے ہوئے آ کے پوچھا جی یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ ایسے ہی مسلمان ہو گئے ہم۔ رسول اللہ نے کہا تھا جس دن اسلام کی بنیاد رکھی کہ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ میں دنیا میں انسانوں میں برابری لے کے آیا ہوں، میں چھوا چھوت کا خاتمہ لے کے آیا ہوں، میں غریب اور امیر کا فرق ختم کرنے آیا ہوں، میں نے کالے اور گورے کو برابر کر دیا ہے۔ آج بتاؤ اگر کوئی شاہ امام ہو، کوئی پیر مغاں ہو اور کوئی بیت اللہ کا امام بن جائے، کوئی کسی تخت کا بادشاہ بن جائے، اگر وہ فجر کی نماز میں لیٹ آئے، جماعت کھڑی ہو جائے تو کہاں جگہ ملے گی جی؟ کہاں ملے گی جگہ؟ پیچھے ملے گی۔ اور اگر 10 منٹ اور لیٹ آ جائے تو پھر اور کہاں جائے گا؟ اس سے پیچھے جائے گا۔ اور اگر 15 منٹ لیٹ آ جائے تو کہاں جائے گا؟ وہ نمازیوں کی جوتیوں میں جائے گا۔ اسلام نے کہا کہ کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دی، اللہ نے سارے انسانوں کو برابری کے اندر پیدا کیا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دنیا تڑپ رہی تھی رسول اللہ سے پہلے، دنیا سسک رہی تھی رسول اللہ سے پہلے۔ کیوں؟ جو بادشاہ آیا، جو حکمران آیا، اس نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا میں روٹی کپڑا اور مکان دوں گا۔ میرے کالی کملی والے آئے، فرمایا روٹی کپڑا مکان بات کی باتیں ہیں، پہلے انسان کو آتم سمان دینا ہے، ان کو عزتیں دینی ہے۔ اگر ہم نے عزتیں دے دی تو پھر روٹی کپڑا مکان اس کے ساتھ ہی دے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا قرآن نے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ وہ پوچھا یتیم نو روٹی کھوا دیئے، وہ یتیم نو کپڑے پوا دیئے، وہ یتیم نو چھاتی نہ لا لئیے، وہ یتیم نو کریے کی۔ وہ فرمایا جب یتیم تمہارے دروازے پہ آ جائے، ارے دروازے پر تو کٹورا رکھا ہے جس میں روز کتے کے لیے 250 گرام دودھ ہم ڈالتے ہیں، کھانے پینے کی باتیں نہیں ہیں۔ سونے رسول نے فرمایا جب غریب آئے، مسکین آئے تو اس کو عزت دینی ہے۔ مسلمانوں کیا دینا ہے جی؟
عزت دینی ہے، اور جب آپ عزت دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں گے، جب آپ عزت دیں گے تو اس کے سامنے گلاس پانی کا ٹرے میں رکھ کے لے کے آئیں گے، جب آپ عزت دیں گے اس کو گھر کا کھانا کھلائیں گے، جب آپ عزت دیں گے چپ چاپ اس کی جیب میں اس کی مطلوبہ رقم ڈالیں گے۔ ارے اسلام دنیا میں عزتیں بانٹنے آیا، انہی عزتوں کی لطف ہے کہ آج کائنات کا سب سے بڑا دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ تو پھر کیا کیا رسول اللہ نے؟ بلال نو کیا بیت اللہ دی چھاتے چڑھ جا، سبحان اللہ۔ ابو بکر نیچے، کون ابو بکر؟ جو سب سے بڑا مسلمان ہے، جو مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، جو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے، جس کو رسول اللہ کی زندگی میں آپ کے مسلح پہ کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ عمر فاروق نیچے، کون عمر فاروق؟ جو 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا امیر، 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا حکمران، وہ بیت اللہ میں نیچے کھڑا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ، تو کون عثمان غنی؟ جو رسول اللہ کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے، کون مولا علی؟ وہ علی جس کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا زوجیت میں دی ہے، جس کے بیٹے حسن و حسین نے کربلا میں شہادت حاصل کی ہے، اور جو فاتح خیبر ہے، جس کو اللہ نے اپنا شیر کہا، وہ بھی بیت اللہ کے سین میں۔ تو چھت پہ کون جی؟ حضرت بلال، سیدنا بلال۔ اب بلال کھڑے، فرمایا جب میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے چڑھنے لگا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یاد آیا کہ اس گھر کی چوکھٹ پہ اسلام آنے سے پہلے جب میں آتا تھا، میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بیت اللہ کو ہاتھ لگاؤں، میں بھی چاہتا تھا کہ طواف کروں۔ فرمایا جب میں اس گھر کی چوکھٹ پہ آتا تھا نا، ابو جہل یہ کہہ کے مارتا تھا، اوے تیرا رنگ کالا ہے، تو باہر نکل۔ امیہ اور عتبہ اور ولید یہ کہہ کے مجھے مارتے تھے کہ تیری ذات نیوی ہے، تو بیت اللہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ فرمایا مجھے وہ دور یاد آ گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے، تو میرے دل نے کہا، سیدنا بلال فرماتے ہیں میرے دل نے کہا کہ بلال ایسی کون سا تو نے کام کر دیا کہ آج سارے نیچے کھڑے تو اوپر۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوگا انہوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے، دیکھا ہے نا جی؟ جنہوں نے نہیں حج کیا فوٹو میں دیکھا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں، جو بیت اللہ جس پہ کالے رنگ کا کپڑا چڑھایا ہے، ہم اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی، اس کے چاروں طرف نماز ہوتی ہے۔ وہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کبھی بھی نماز آج تک ہوئی نہیں۔ اس کے چاروں طرف جو برآمدے بنے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ حرام کا مطلب کسی کو دھکا دینا منع، کسی کو اوئے کہنا منع، کسی کے چوٹی کاٹنا منع، کسی کو آگے سے، مطلب وہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں جو عام دنوں میں جائز ہیں، وہ بھی بیت اللہ میں حرام ہے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے۔ چاہے اگر کوئی بندہ، آپ بھی اگر جائیں گے، آپ جوتے اتارنا اگر بھول جائیں، آج کی بتاتا ہوں، اگر آپ جوتے اتارنا بھول جائیں حرم میں اور باہر سے جوتے پہن کے اندر تک آ جائیں تو آپ کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ملے گا، کہ اللہ کا گھر ہے، آپ کسی کو ٹوک نہیں سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے کا حکم دے دیا۔ اب ختم نبوت کی بات بتاتا چلوں پہلے تو میں، کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں۔ فرماتے جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا تو میرے دل نے کہا بلال ہن کعبہ کدھر؟ کعبہ کدھر گیا؟ کعبے کے تو چاروں طرف نماز ہوتی ہے، مجھے رسول اللہ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور فرمایا بلال اذان دو۔ بلال تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہے، اب کعبہ کدھر؟ بلال بھی عاشق رسول ہے، دیر نہیں لگائی، فرمایا ایک انگلی کان میں دی اور اپنا چہرہ اور اپنی دوسری انگلی بیت اللہ کے صحن میں اس طرف کر لی جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے۔ اور بلال کہتے ہیں میرے دل نے کہا بلال کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، گل پلے پہ گئی نہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں
تو بیت اللہ ہے. اگر محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے تب مسلمان ہے. اگر محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے تب قرآن ہے. اگر محمد رسول اللہ خاتم النبیین نعوذ باللہ کوئی کہے نہیں تو پھر کعبہ نہیں، قرآن نہیں. یہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہے جو کچھ. ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، مجلس احرار اسلام ہند. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلال نے ایک اور کام کیا. اللہ کی مصلحت تھی نا، پتہ تھا قیامت تک مرزا قادیانی جیسے کئی مردود پیدا ہوں گے جو انگریزوں کے کہنے پہ کہیں گے کہ ہم جھوٹے نبی بن گئے. بلال نے کیا کیا؟ جس طرف بیت اللہ میں رسول اللہ کھڑے تھے ادھر منہ کر کے اذان دینی شروع کی تو رسول اللہ طواف کرنے لگے. پڑھیے امام بخاری کو، رسول اللہ طواف کرتے ہیں، بلال اذان دیتا ہے. رسول اللہ جس طرف گھومتے ہیں بلال کا کعبہ بھی ادھر گھومتا ہے. رسول اللہ کے طواف کے دوران بلال بھی گھوم کر اذان دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ جدھر رسول اللہ جائیں گے ادھر ہم جائیں گے، ہمارا راستہ کوئی اور نہیں. اور پھر کالی کملی والے نے کہا تھا اس دن بیت اللہ کو دیکھ کے، فرمایا بیت اللہ میں تیری عظمت کو مانتا ہوں، اگر تیرے پتھر کو بیچ دیا جائے اس کی قیمت کوئی دے نہیں سکتا، لیکن فرمایا تیرے ایک پتھر سے بھی زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ایک فرد کی قیمت ہے. اس لیے جو لوگ بیت اللہ کے جا کے گیڑے لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں اگر ہم نے کسی کو چکر میں پھنسا رکھا ہے تو بیت اللہ کے چکر لگانے سے چکر میں سے نکل نہیں سکتے. اب جب مکہ فتح ہو گیا، اذان بھی ہو گئی، ختم نبوت کی ایک نئی اعلان بھی ہو گیا دنیا کو، تو علی بن سفیان جو مکے کے سردار ہیں اسی وقت مسلمان ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے آ کے ایک درخواست کی تھی. انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت ہو گیا، آپ ہماری کوٹھی پہ چلیں. آج کل بھی ساری مذہباں بابے ہے ماشاءاللہ، تے آپاں دا انہوں بڑا بابا کہنے جڑا نماز ہی نہ پڑھدا ہوئے، پنگ پونگ پار کے پیندا ہوئے تے جوڑ دی تانوں کہے حق اللہ، نہیں بابا اسی سے تویز لے لو. تے آج کل تا جے بابیاں نو کھیر بعد چ ملے مریداں نو پہلا میں جے پنگا ہی پہ جائے ہوتے ہیں. اور تانوں پتہ نہیں کہ بابیاں نو پہلا دئی دی ہے تے بابا بھی پہلا پوچھ لیندا بھی تکڑا مرید کیڑا پہ ہوتی گھر چلدے ہیں. علی بن سفیان رضی اللہ عنہ نے ریکویسٹ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں صرف واقعات سنا رہا ہوں آج آپ کو، میں فتوے نہیں سنا رہا، رسول اللہ کی زندگی کے قصے سنا رہا ہوں کہ وہی ہمارے لیے مشعل راہ کی کیا کیا رسول اللہ نے. جب مکہ فتح ہو گیا سارے کام نپٹا دیے، معافیاں دے دی، دشمنوں کو معاف کیا جنہوں نے ساری زندگی ظلم کیا تھا. اکرمہ جب آئے ابو جہل کے بیٹے، رسول اللہ نے صحابہ کو کہا، ابو بکر کو کہا دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، کوئی اس کو تانا نہ دینا، قربان جاؤں ابو جہل کا بیٹا ہو اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی تنگ کیا ہو اور جس نے رسول اللہ کے خلاف جنگیں لڑی ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا ہو، اس کا بیٹا بھی آتا ہے تو رسول اللہ آنے سے پہلے صحابہ کو کہتے ہیں کہ آنے والے کو تانا نہیں دینا. تو جس دن مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی بن سفیان نے کہا یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پہ چلیں، ہمارے محل میں چلیں، اچھا کھانا، بہتر بستر، سب کچھ. اور کون کون لوگ ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی کوٹھی بھی وہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے ہیں، ان کی کوٹھی بھی مکے میں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بادشاہ ہیں، جگیردار ہیں، ان کی کوٹھی بھی مکے میں. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے دولت مند ہیں، ان کی کوٹھی بھی مکے میں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان سے بھی زیادہ دولت مند، ان کی کوٹھی بھی وہیں. سارے کہہ رہے یا رسول اللہ ساڈے گھر. فرمایا نہیں، سارے جاؤ، یہ تم نہیں طے کرو گے کہ آج کی رات محمد رسول اللہ کہاں جائیں گے. سب کو کہا اپنے اپنے گھر جاؤ. سارے چلے گئے. بڑے حیران ہے بھی کالی کملی والے جائیں گے کہاں؟
کالی کملی والے آج کی رات جائیں گے کہاں؟ ادھر مکے میں ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، دیواروں پہ بھی مٹی لیپی گئی ہے، اوپر کھجور کی چھت پڑی ہوئی ہے، اس گھر میں ایک عورت بیٹھی ہے اور اس کے 4-5 بچے ہیں، 2-3 جوان ہیں، 1-2 چھوٹے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو بیٹھے کہہ رہے ہیں اماں تو ہمیشہ کہتی تھی نا ہمیں کہ یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں یہ تیرے بھائی لگتے ہیں، یہ تیرے سکے چچا کے بیٹے ہیں، تو نے تو ہمیں 10 سال سے قصے سنا رکھے ہیں کہ محمد رسول اللہ تو بڑی محبتیں کرنے والے ہیں۔ اماں یہ تو بتا کہ اگر یہ سچ میں تیرے بھائی ہیں تو آج کی رات کیا ماموں ہمارے گھر آئیں گے؟ آج کل نو جے کوئی بدیا گڈی لے لوے نا قسطاں تے جی تے ہارن جوڑ دی مار کے رشتے داراں دے مورے نہ کہندا انہاں نوں تاں پتہ لگے کہ اسی پاور چ آ گئے ہیں، جبکہ پاور انجن کی ہے، بنا ڈیزل کے چلتا نہیں۔ جو کوئی تھوڑی سی طاقت میں آ جاتا ہے نا، کسی پولیس والے سے یاری ہو جائے، کسی منتری سے یاری ہو جائے، کسی افسر سے یاری ہو جائے، یا کوئی خود بہت بڑا لیڈر بن جائے، اس کے رنگ ڈھنگ بدل جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کیا کیا؟ محمد رسول اللہ کی بہن حضرت ام ہانی ابھی اپنے بچوں سے بات کرتی ہیں، ان کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا جاتا ہے، ام ہانی غم کی وجہ سے زور سے پوچھتی ہیں کون ہے دروازے پر؟ محمد رسول اللہ کی آواز ہوتی ہے کہ ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دروازہ کھلا، آنکھوں میں آنسو ہیں، 10 سال بعد اپنی بہن کو دیکھ رہے ہیں، دشمنوں نے ملنے نہیں دیا، 10 سال تک پابندیاں لگا کے رکھی کہ مکے سے کوئی مسلمان چلا بھی جائے گا تو اس کو پکڑ کے واپس لائیں گے، 10 سال تک ایک دوسرے سے ملنے کے اوپر پابندیاں لگا کے رکھی۔ آج وہ پابندیاں ختم ہوئی ہیں، محمد رسول اللہ رات کے پہلے پہر اپنی بہن کے گھر پہنچے، اور مسلمانوں پھر یہ تمہیں سمجھایا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ جد بندہ پاور چاہ جائے ادو نویں لوکاں نہ ملن دی بجائے مڑ اونا کول جائے جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب ساری دنیا تمہاری مخالف تھی، تو ان کے گھر جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت۔ بات پلے پڑ گئی نہیں؟ پیسہ آ جائے، زیادہ علم آ جائے، کچھ گدی مل جائے، کچھ ترقی ہو جائے، رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ثریا کی بلندیوں پر بھی پہنچ جاؤ تو پھر ان کے گھر جانا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب ساری دنیا تمہیں نہیں جانتی تھی۔ اب ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنا وقت گزارو۔ اور آپ کو میں اس بڑی مجلس میں میرے پیر بیٹھے حضرت پیر جی حسین احمد صاحب مجددی قادری مدد ذلو علیہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں میں۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو اس رات کیا کہا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ وہ فرصت ہی کوئی نہیں، فتوے سویر شروع ہوندے، ہاں جی مولانا ذرا بتائیے میرے پڑوسی نے داڑھی زیادہ کٹا لی، حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور ابھی جا کے بتائے سے حرام ہے بیٹا۔ اجی ذرا بتائیے ہماری مسجد کا امام پجامہ ٹخنوں سے بار بار نیچے کر رہا، حلال ہے کہ حرام ہے؟ فتوے سارا دن صبح تو شام تک، اگیانی جی بیٹھے انہاں دے مذہب جی بھی سویر تو شام تک فتوے ہی فتوے، پوچھ لو انہاں نوں بھی پھر نال بیٹھے، سارا دن کام ہی کوئی نہیں، مریادہ کے نام پہ بس ان کو پھانسی دو۔ فتویٰ کس کے لیے چاہیے جی؟ اپنے ہی بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا اپنی اصلاح کے لیے تو چپ کر کے نہ پوچھتے کہ بتائیے اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں۔ فتویٰ تو اس لیے چاہیے نا جی، اپنے بھائی کا رگڑا پھیرنا ہے، رشتہ دار کا رگڑا پھیرنا، پڑوسی کا رگڑا پھیرنا ہے۔ اندازہ لگاؤ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو کیا کہا ہوگا۔ وہ اس دین کے مالک ہیں جس دین میں ہم فتوے لگاتے ہیں، وہ اس دین، وہی یہ شکل و صورت رسول اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، یہ سچائی کی باغ دوڑ، یہ دنیا کے اندر پیار و محبت کی علامتیں، یہ آپس میں صداقتیں محمد رسول اللہ نے دی ہیں۔ اندازہ لگاؤ اس رات کہا کیا ہوگا۔ آپ پانچے چلا لا کے آ جائیے نا جی،
ہیں جی رہنا صاحب، ہمارے مذہب میں جو لوگ مولوی بن کے آ جاتے ہیں یا چلا لگا کے آتے ہیں، سارے پنجابی جی کہاوت ہے جدوں بندہ حج کر کے آندا نا جی، ہے جی حج کر کے آئی دا نا، جدوں پنڈ پہنچتا ہے نا انہوں مہینہ کتا ہے لگتا کلا میں ہی مسلمان ہے باقی سارے کافر نے، انہوں پلیکھا ہو جاتا ہے۔ اچھا کیونکہ جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ بس میں ہی پرفیکٹ ہوں باقی کوئی نہیں ہے ان میں، اسے بس یہی لگتا ہے کہ بس میں ہی پرفیکٹ ہوں، بس باقی سب بیکار ہے۔ اسی طرح کوئی زیادہ ترقی کر لے، کوئی 200-400 کروڑ کی فیکٹری کا مالک بن جائے، اپنی بہن کے جب گھر جائے گا کیا کہے گا؟ وہ کڑی دیکھی ہے بچے پیچھے پڑ گئے تھے یہ 10 لاکھ کی خریدنی پڑی، تمہاری بھابھی پیچھے پڑ گئی تھی پھر یہ کوٹھی نہیں بنوائی 5 کروڑ روپے اس پہ لگ گیا۔ وہ اپنی دولت کی بات کرے گا، اگر امیر آدمی جائے گا اپنی بہن کے گھر وہ صرف دولت کی بات کرے گا، اور اگر کوئی ہمارے جیسا مولوی ملا جائے گا وہ کیا کہے گا جا کے؟ وہ یار نماز پڑھا کرو یار، وہ شرم کرو، جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھا کرو، اور روزے رکھا کرو، اور تلاوت کیا کرو، میں تمہیں تسبیح بتا دیتا ہوں یہ تسبیح کرو تمہارا کام بن جائے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے تو ہم اپنا کام بتائیں گے، بیپاریوں کا کام ہے تو بیپاری بتائیں گے، اور اگر کوئی افسر چلا گیا وہ یہ کہے گا لے آج میں نے اتنے ملازم معطل کر دیے، آج اتنوں کی میں نے بدلی کر دی، آج میری مکھ منتری سے میٹنگ ہوئی تھی، وہ اپنی باتیں بتائے۔ مطلب جو بندہ جس لائن کا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے آگے جا کے وہی بگاڑتا ہے جو اس کی لائن ہوتی ہے، چاہے وہ دیندار ہو، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ افسر ہو۔ لیکن اس رات محمد رسول اللہ نے جو بات کی ہے، عثمان کا ایمان ہے کہ آسمان کا سینہ پھٹ گیا، میرا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنی بہن سے جو بات کی آسمان کا سینہ پھٹ گیا، زمین کا کلیجہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ رات کے پہلے پہر جب بہن نے بہن سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ نہیں، ایک باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ فرمایا لاؤ، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ باسی روٹی کھاتے ہیں کالی کملی والے جو پوری کائنات کے مالک ہیں، اللہ نے جن کو اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ باسی روٹی کھانے کے بعد بہن نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے آرام کے لیے بستر لگا دیا ہے۔ کالی کملی والے بیٹھے، فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہانی میرے سامنے بیٹھو۔ ام ہانی رسول اللہ سے 15-20 سال بڑی ہیں، اپنے سامنے اپنی بہن کو بٹھایا، اپنے بھانجوں کو بٹھایا، اور کالی کملی والے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہیں۔ فرمایا ہانی مجھے دیکھو، تمہیں یاد ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7-8 مہینے ابھی گزرے ہوں گے، میری ولادت سے پہلے میرے ابو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہانی میں نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، تو نے تو حضرت عبداللہ کو دیکھا ہے نا، سچ سچ بتا میرے ابو دکھتے کیسے تھے؟ میرے ابو کا چہرہ کیسا تھا؟ میرے ابو کا لب و لہجہ کیسا تھا؟ اور پھر رسول اللہ کی آنکھوں میں اور آنسو آئے۔ فرمایا ہانی تجھے یاد ہے میں 6 سال کا تھا، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، ابو پہاڑی پر اس کا انتقال ہو گیا، اور میں نے تو اچھی طرح اپنی ماں بھی نہیں دیکھی، تو نے تو سیدہ فاطمہ سیدہ آمنہ کو اچھی طرح دیکھا، بتا نا سیدہ آمنہ کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رشتہ دار کا پوچھتے ہیں جو دنیا سے جا چکا، ساری رات اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے گزار دی۔ مسلمانوں تمہیں بتا کے گئے، اے انسانوں تمہیں سمجھا کے گئے کہ بندہ اوپر جنہ مرضی چلا جائے اس کو اپنے ماں باپ کے آگوش میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ 63 سال کی عمر رسول اللہ کی، کتنے سال کی جی؟ اور بولو کتنے سال کی؟ 63 سال کی، مدینے سے چلے مکے کے لیے، اور یہ 63 سال وہ سال ہے کہ آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے۔ پہلے جب چلے تھے مکے سے مدینے کے لیے تو صرف رسول اللہ تھے، ابو بکر غلام تھے ساتھ میں۔ آج جب مدینے سے مکے کو چلے ہیں 1,24,000 کا لشکر ساتھ میں، آخری حج ادا کرنا ہے، ابوا پہاڑی کے پاس سے گزرے، سارا لشکر سیدھا جاتا ہے، رسول اللہ اپنی سواری ابوا پہاڑی پہ لے
لے جاتے ہیں, ایک قبر کے پاس اترتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہنے لگے اب ماں تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی. سارا لشکر رک گیا اپنی جگہ. 6 سال کے محمد جب ماں کا انتقال ہوا, آج 63 سال کے امام الانبیاء اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھے, اس پہ ہاتھ پھیرتے, پوچھتے امی تو مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی. امام بخاری نے لکھا کہ یہ دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے رسول اللہ نے اپنا سر اس میں رکھا اور اتنا روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھی مبارک سے آنسو آ گئے. حضرت ابو بکر قریب پہنچے, فرمایا یا رسول اللہ آگے لوگ انتظار کرتے ہیں, جائیں گے نہیں, قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پہ. فرمایا ابو بکر آج میں نہیں جاؤں گا, آج کی رات یہیں اپنی ماں کے پاس, اپنی ماں کی قبر کے پاس میں آرام کروں گا. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سمجھے کہ ایسے ہی دین پہنچ گیا پوری دنیا میں. رشتوں کی مضبوطی محمد الرسول اللہ نے قائم کی, انسانوں کا تقدس محمد الرسول اللہ نے قائم کیا, غلاموں کو عزتیں محمد الرسول اللہ نے عطا کی, غریب اور امیر کا فرق محمد الرسول اللہ نے ختم کیا ہے. یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, 10-12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, ساری زندگی وہیں رہے. فرماتے ہیں میرے نال اینا پیار کیتا سونیا نے, اینا پیار کیتا, کدی ڈانٹیا ہی نہیں. فرمایا میں نے ایک دن سوچا کہ انس ان کے ہاتھ سے تھوڑی مار کھا لے, انس ان سے کچھ پٹائی کھا لے, کچھ یادگار ہو جائے گی. کہتے روز سوچتا تھا کیسے مار کھاؤں, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تھی. ایک دن یمن سے مہمان آئے, روزانہ باہر کے ملکوں سے مہمان آتے تھے. ایک دن جب یمن سے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا انس جا بھاگ کے ان کے لیے ناشتہ لے کے آ. دھیان سے سن لو اس قصے کو. فرمایا انس ناشتہ لاؤ مہمانوں کے لیے. فرماتے جب میں مسجد نبوی سے نکلا تو میرے دل نے دماغ نے مجھے سمجھایا انس آج موقع آ گیا ہے, ناشتہ لے کے جانا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غصہ آ جائے گا. ہمارے ہاں تو 10 منٹ لیٹ ہو جائے آپ پتہ پھٹے دے دے چک ہیں بھائی, فون کر کر بار بار منڈے نے پوچھا پہنچیا کتنے جگہ تو نہ دس. انس فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر بازار میں گیا تو ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا آج نہیں مترانے جانا ناشتہ لے کے, آج کٹی کھانی ہے. ایک پہر گزر گیا, مطلب بہت زیادہ وقت گزر گیا. فرماتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا ہوگا بھی انس نہیں آیا ناشتہ لے کے. مہمان بھی سوچتے ہوں گے بھی ان کے یہاں کیا اصول ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے یقین آیا کہ یا تو اب ابو بکر آئیں گے یا عمر آئیں گے یا بلال پاس میں ہوتے ہیں, ابو ہریرہ کسی کو بھیجیں گے بھی انس کو پکڑ کے لاؤ. فرماتے اتنی دیر میں جب میں ادھر دیکھ ہی رہا تھا تو جدھر سے راستہ مسجد نبوی سے آتا تھا بازار میں, تو میں دیکھتا ہوں کہ خود کالی کملی والے حضرت محمد رسول اللہ خود آ رہے ہیں. فرمایا میرے دل نے کیا لے بھی پترا کم بن گیا, بات بن گئی. آج 1-2 پڑھیں گی ساری زندگی کی یادگار ہوگی. میں بتاؤں گا کہ میں ان خوش قسمتوں میں سے ہوں جس نے چپت بھی کھائی ہے. کہنا جب میں نے دور سے غور سے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی نظر آ رہے ہیں. مجھے ایسا لگا کہ لگتا غصہ آ گیا. کہتا جب آپ آگے بڑھے تو میرے پہ نگاہ پڑی, میں بھی آگے کو ہو گیا تھوڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھا کرو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو دیکھا نا جب دور سے, تیزی سے آگے بڑھے. انس سوچتے ہیں کہ آج پٹائی ہوگی. انس قریب پہنچے, محمد رسول اللہ نے زور سے جھپی ڈالی, ہاتھ پھیرنے لگے سر پہ. فرمایا میں نے تو سوچا میرے بچے کو کوئی چوٹ نہ لگ گئی ہو, تجھے کسی نے مار نہ دیا ہو, تو کہیں گر نہ گیا ہو. میرے بچے میں تو پریشان ہو گیا کہ انس کہاں رہ گئے. انس فرماتے میں بڑا رویا کہ یہ وہ ذات ہے کہ جو نیگیٹو بات میں بھی پوزیٹو تلاش کرتی ہے. یہی وہ ذات ہے, بس اور کوئی نہیں ہے. یہ وہ اکیلے ہیں جو برائی میں سے اچھائی کو نکال کے الگ کر دیتے ہیں. فرماتے میں چھاتی سے لگ کے بڑا رویا. بھی اتنا کریم رسول,
اس حالت میں بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبتیں اس انداز سے بانٹی کہ جس دن دشمن گرفتار کر کے لے آئے ساری رات محمد رسول اللہ نہیں سوئے. بلال نے پوچھا, ابو ہریرہ نے پوچھا, یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ وہ فرمایا جن دشمنوں کو پکڑا ہے ان کے ہاتھ ہی تم نے اتنے سخت باندھے, ان کی آوازیں آتی مجھے تکلیف ہوتی, ان کے ہاتھ کھولو, ان کو آزاد کرو. ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دیہات میں سے آتے ہیں. میں صرف واقعات اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آج کی انہوں نے عنوان رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام. تو ہمارے رسول اللہ کیا کرتے تھے بس وہی سنا رہا ہوں آپ کو. ایک صحابی ہیں, دیہاتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کے بڑے خوش ہوتے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غم امت میں پریشان ہوتے ہم دعا کرتے تھے کہ کم از کم وہی آ جائے. تو جب وہ آیا دیہاتی گاؤں سے, سیدھا منڈی میں گیا, سارے پھل خریدے جنہیں آئے سی منڈی سے, سارے ٹوکرا بھروا لیا پھلوں کا, لے کے مسجد نبوی میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان پھلوں کو پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کھائے, خود بھی کھائے, سب کو بانٹے. جب پھل کھا لے نا تو صحابی کیا کہتے ہیں جو دیہاتی ہے, یا رسول اللہ پیسے, وہ فروٹ دے پیسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائے, فرمایا تم تو ہدیہ لے کے آئے ہو بھائی, تم تو ہدیہ لے کے آئے ہو, پیسے کس چیز کے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ آپ نے بھی کھائے, ہم سب نے بھی کھائے, میں تو ادھار لے کے آیا تھا, پیسے تو دینے ہی پڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائے. حضرت ابو بکر کو بھیجا, فرمایا جاؤ پیسے دے آیا کرو. تو شراب جب حرام کی گئی تو جب ان سے غلطی ہوئی تو ان کے درے لگ رہے تھے, تو کسی صحابی نے نعوذ باللہ کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا, فرمایا تم کون ہوتے ہو اسے بد دعائیں دینے والے, ہمیں شراب سے نفرت ہے, شراب پینے والے سے نفرت نہیں ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے, کوئی قدم ایسا چھوڑا ہی نہیں. حاتم طائی کا نام سنا, کتنا لوگوں کو پیسے بانٹتا تھا. آج بھی اگر کوئی زیادہ پیسے بانٹے لوگ حاتم طائی بادشاہ کی مثال دیتے ہیں کہ حاتم طائی بن گیا ہے. حاتم طائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال پہلے اس کا وصال ہوا ہے. اس کی بیٹی پکڑی گئی ایک جنگ میں, صحابہ کرام پکڑ کے لے آئے. جب مسجد نبی میں پیش کرنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ ایک لڑکی آ رہی ہے جس کا سر ننگا ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے جھرمٹ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اپنی چادر اتار کے, اپنی چادر. کون سی چادر؟ جس کو جبریل بوسہ دینا عزت کی بات سمجھتے ہو, اپنی چادر اتار کے دی. صحابہ کو فرمایا دوڑ کے جاؤ اس بیٹی کا سر ڈھانپ دو جا کے. فوراً ایک صحابی نے ٹوکا, یا رسول اللہ رک جائیں, یہ دشمن کی بیٹی ہے. محمد رسول اللہ نے فرمایا خبردار, چپ ہو جاؤ, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے وہ اپنی ہو یا دشمن کی ہو, بیٹی صرف بیٹی ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور پھر حاتم کی بیٹی جب رسول اللہ کے سامنے آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ سے اللہ راضی تھا. فرمایا تیرے باپ سے اللہ راضی تھا, وہ اتنا سخی تھا, بتا تو چاہتی کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ریاض کر رہے تو میرے سارے سپاہی چھوڑو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اسے بھی چھوڑ رہا ہوں, اس کے سپاہیوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں, جو مال و زر ساتھ میں ہے وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے. تو حاتم طائی کی بیٹی اپنے محل میں جب پہنچی شام کو, ان کے بھائی جو تھے وہ بھاگ گئے تھے اس دن. رات کو جب واپس آئے تو اپنے بھائی کو کہنے لگی عدی, یہ آخری واقعہ سن لیجئے وقت بھی ہو گیا. فرمایا عدی, وہ جن کے ڈر سے تم بھاگ گئے تھے, جن کو تم سمجھتے ہو مدینے کے بادشاہ ہیں, وہ عدی وہ بادشاہ نہیں ہیں, وہ حکومتیں بنانے نہیں آئے زمینوں پر. عدی میں ان سے مل کے آئی ہوں, وہ تو دلوں کے بادشاہ ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ محمد رسول اللہ ہیں. تو عدی کہنے لگے تو چاہتی کیا ہے؟ کہنے لگی عدی میں چاہتی ہوں کہ آپ ان سے ملیں جا کے. عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا
لوگ تو ان سے جا کے مسجد میں ملتے ہیں، لیکن میں تو جب تک ان کا گھر نہ دیکھ لوں گا تو میں ان کو مانوں گا نہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا تم جاؤ تو صحیح۔ عدی رضی اللہ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عدی کو دور سے دیکھ کے فرمایا عدی وہ آ گیا، آ جاؤ تمہارا انتظار تھا۔ عدی رضی اللہ حیران، فرمایا رسول اللہ میرا نام بھی جانتے ہیں؟ ایتھے تو انہوں فرصت ہی کوئی نہیں فتوے دین دے کہ علم غیب رسول اللہ کے پاس تھا یا نہیں تھا۔ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے نا، ان کی بدبختی دیکھو، دیوبندی بریلویوں کو کہتے ہیں کہ بدعتی ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہتے ہیں کہ کافر ہے۔ عشق رسول کا مہینہ یہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں کہ رسول اللہ کون ہے، رسول اللہ کیسے چلتے ہیں، رسول اللہ کیسے بولتے ہیں، رسول اللہ کے معاملات کیا ہیں۔ نہیں ہم تو فتویٰ دیں گے۔ تو میں مولویوں اکثر کیا کرتا ہے، آپ سے یہاں بھی کہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہماری اوقات سے اوپر کی، ہر بندے کی ایک حیثیت ہوتی ہے نا جی، وہ حیثیت ہوتی نا ہر بندے کی، تو بندہ اپنی حیثیت سے اگر اوپر بات کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنی اوقات سے فاضل بات نہ کرو۔ رسول اللہ کیا ہیں کیا نہیں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہماری اوقات سے ذرا اوپر کی، کہاں کی بات ہے جی؟ اوپر کی بات ہے، اس مسئلے میں بحث نہ کیا کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا جنگ بدر کے دن رات کو جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعداد صرف 313 ہے، دوسری طرف ہزاروں لوگ ہیں، پھر بھی چھڑی لے کے رات کو فرمایا ایتھے ابو جہل ڈگنا ہے، جگہ بتائی، فرمایا یہاں ابو جہل، یہاں عتبہ، یہاں ولید، یہاں عبداللہ بن جدان، یہاں امیہ، ان کی گردن یہاں ماری جائے گی۔ تو کچھ باتیں ہماری اوقات سے اوپر کی ہوتی، ان میں بحثنا نہیں ہے، اس لیے نہیں بحثنا تاکہ نعوذ باللہ یہ بحث جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی والا نہ بنا دے۔ سمجھ گئے بات کو؟ نہیں، اس معاملے میں بحث نہیں کرنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے علم ہے کون سے نہیں، ارے وہ اللہ کے نائب ہیں، اللہ جانتا ہے۔ ہم نے مانا کہ علم غیب جو ہے صرف اللہ کے لیے ہے، علم غیب راز ہے۔ ہم نے مانا کہ علم غیب راز ہے، لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں؟ تو اس لیے اس معاملے میں بحثنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا میری یہ نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ بے ادبی ہو جائے گی، اور تبھی تو پٹ رہے ہیں، تبھی تو نالائکیاں ہو رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر گفتگو نعوذ باللہ کرنے لگے۔ ہماری تو حیثیت سے بڑی اونچی بات ہے، ہم تو بہت